بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، دن بھر کی بڑی اور اہم ترین خبریں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے آپ کے سوالات اور اندر کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کچھ اہم ترین اور بڑے فیصلے اور ان سے جڑے ہوئے سوالات۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال ان دنوں فل فارم میں ہیں اور ان کی جانب سے چھکوں پر چھکے رسید کیے جا رہے ہیں۔ آج ایک بڑا شاندار چھکا گیند گراؤنڈ سے باہر انہوں نے پھینک دی، جس کے بعد شہباز شریف حکومت فارغ ہونے کے قریب، ان کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا۔ تفصیلات آپ کو بتائیں گے، آپ کو یہ بتائیں گے۔ یہ سوال جڑا ہوا ہے جو اندر کی خبر سے کہ کیا امپورٹڈ حکومت اس وقت مکمل طور پر فارغ ہو چکی ہے، ڈوب چکی ہے، اور اس کے ہینڈلرز اس کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ راولپنڈی سے آنے والی گرم ہوائیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اور اہم ترین ملازم صحافی شریف خاندان کے ان کی چیخیں اس وقت کیوں عروج پر ہیں؟ آپ کو بتائیں گے کہ سی آئی اے کی رپورٹ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، اس پر کیا رد عمل ہے کہ عمران خان 2/3 اکثریت سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ تمام تر معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے جناب آپ کو بتاتے ہیں سپریم کورٹ کا از خود نوٹس جو کل لیا گیا تھا، آج اس کی سماعت ہوئی اور 4-5 لائنوں میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب، جس کے بعد ملازم صحافیوں نے چیخنا شروع کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسز پر تبادلے روک دیے ہیں۔ اہم ترین اور بڑا حکم، اہم معاملہ ہے، سمجھ لیجئے، ہائی پروفائل کیسز پر تبادلے روک دیے، یعنی گزشتہ 1 ماہ سے ایف آئی اے، نیب اور دیگر تفتیشی اداروں میں موجودہ امپورٹڈ حکومت کی جانب سے ایسے لوگ جو ان کے کیسز کی تفتیش کر رہے تھے دیانتداری سے، ان کو ہٹایا جا رہا تھا، ان کی جگہ پر اپنے بندے اور اپنے ملازم اپائنٹ کیے جا رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے یہ تمام تر تبادلے فی الفور روک دیے ہیں۔ نیب اور ایف آئی اے کو یہ حکم دے دیا ہے کہ کوئی بھی کیس عدالت سے واپس نہیں لیا جائے گا تا حکم ثانی۔ اہم ترین اور بڑا معاملہ، کیونکہ یہ بھی اطلاعات تھیں، کچھ کیسز میں یہ ہو چکا تھا کہ حمزہ شہباز، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف اور اس قسم کے نواز لیگ کے پورے لوگوں کی ایک لمبی قطار تھی جن کے حوالے سے کیسز واپس لے رہے تھے نیب اور ایف آئی اے۔ تفتیشی افسران کو پیش ہونے سے روکا جا رہا تھا۔ اس وقت حکم آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ کوئی بھی کیس عدالت کی اجازت کے بغیر، کسی بھی عدالت یعنی سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر کسی بھی ماتحت عدالت سے نیب اور ایف آئی اے کوئی بھی کیس واپس نہیں لے سکتی۔ 6 ہفتوں کے دوران نیب اور ایف آئی اے سمیت دیگر اہم ترین تفتیشی اور دیگر اداروں میں تقرریوں اور تبادلوں کے حوالے سے تفصیلات مانگ لی ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر جمع کرا دی جائیں۔ ایف آئی اے اور نیب کا جتنا بھی ریکارڈ ہے ان تمام تر ہائی پروفائل کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ ریکارڈ سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ اطلاعات تھیں کہ اس ریکارڈ کو ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نواز لیگ کی ایک تاریخ ہے کہ ہمیشہ سے وہ اہم ترین جو ریکارڈز ہیں، سرکاری ریکارڈز ہیں، وہاں پر آگ لگوا کر جلا دیتی ہے، فائلیں غائب کروا دیتی ہے۔ عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا، شیخ رشید بھی اس خدشے کا اظہار کر چکے۔ عمران خان نے اپنے جلسوں میں، تقریروں کے دوران واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ان معاملات کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو از خود نوٹس لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ایف آئی اے، چیئرمین نیب، سیکرٹری داخلہ کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے موجودہ اس کیس کے معاملے میں، اور جو نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل سے اس امپورٹڈ حکومت نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران اپنے آنے کے بعد نکالے ہیں، ان کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور کہا ہے کہ اس کے طریقہ کار سے بھی آگاہ کیا جائے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے ایک تفتیشی کو ایک کیس میں پیش ہونے سے کیوں روکا ہے، یہ سوال بھی پوچھ لیا ہے سپریم کورٹ نے، اس کی تفصیلات بھی مانگی ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر رضوان کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا، ان کے اوپر کیا دباؤ تھا، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا، اس حوالے سے بھی تفصیلات انہوں نے مانگی ہیں۔ اچھا دوستو، اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ ان تمام تر یہ جو بڑے اقدامات ہیں، اس کے بعد اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت یہ رہا ہے کہ حامد میر، طلعت حسین، نجم سیٹھی اور ان جیسے کئی دوسرے مرد اور خواتین ملازم صحافی جن کے نام زبانوں پر نہیں لیے جانے چاہیے، اس وقت ان کی چیخیں عروج پر ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت کی مدد کے لیے
آگے آئے, بڑے فیصلے کرنے میں اسٹیبلشمنٹ شہباز حکومت کی مدد کرے. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے, کبھی منتیں کی جا رہی ہیں, کبھی ترلے کیے جا رہے ہیں, کبھی مشورے دیے جا رہے ہیں, کبھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کبھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور یہ تمام لوگ وہ ہیں کہ جن کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان کے دور حکومت میں یہ کہا جاتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں, اور الزام لگاتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے, حالانکہ وہ پاکستان کی منتخبانی اور جمہوری حکومت کے پیچھے کھڑی تھی. آج انہوں نے پینترا بدلا ہے. پہلے مہینے انہیں معاملات کچھ اس طرح سے سمجھ نہیں آئے. ان کا خیال تھا کہ امپورٹڈ حکمران شہباز شریف آتے ہی ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہا دیں گے, لیکن کیونکہ مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس امپورٹڈ حکومت کو, اس کے بعد ان ملازم صحافیوں نے اپنا طریقہ واردات بدلا. یہ جو مرد و خواتین جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا, اور اب یہ دوسری جانب جا کر کھڑے ہو گئے ہیں, انہیں شرم بھی نہیں آتی, اور اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھے اور موجودہ حکومت کا ہاتھ بٹائے اور ان کو اس معاشی بحران میں سے نکالے. ڈالر کی قیمت 200 روپوں سے زائد ہو گئی, مہنگائی 20% کی شرح کو ٹچ کر رہی ہے, پیٹرول کی پرائسز آئندہ چند دنوں کے اندر بڑھانا پڑیں گی. یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ مل کر ان تمام چیزوں کو اون کرے. حالانکہ جو تفصیلات کل سے سامنے آ رہی ہیں, فگر فجنگ ہمیشہ سے ان کی ایک کوالٹی رہی ہے, انورٹڈ کاماز میں کوالٹی. نون لیگ ہمیشہ سے فگر فجنگ کرتی ہے معاشیات کے میدان میں, اور اس کے اوپر IMF جو ہے وہ اسحاق ڈار کو وارن بھی کر چکا ہے. اسحاق ڈار کی اپنی ایک پوری تاریخ ہے. اب بھی انہوں نے یہی کوشش کی, لیکن پاکستان کے چیف اکانومسٹ نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. کل اس حوالے سے خبریں آئیں, اور اعداد و شمار تبدیل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد جو اعداد و شمار سامنے آئے, ان کے مطابق پاکستان کی اکانومی رواں برس, یعنی کہ یہ گزشتہ جولائی سے رواں برس کے مارچ تک فگر جو ہے وہ پہلے 9 ماہ کے بجٹ سے پہلے اکٹھے کیے جاتے ہیں, جو کہ اکنامک سروے میں آتے ہیں. پہلے 9 ماہ کے اوپر اگلے 3 ماہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے فورسی کر لیا جاتا ہے. اور ان 9 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت تھی 31 مارچ تک. تو ڈیفینیٹلی یہ جو فگرز آئے ہیں یہ تمام تر کارنامہ ہے عمران خان کی حکومت کا, اور ان فگرز کے مطابق پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی معیشت 6% کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی جب عمران خان کو گھر بھیجا گیا. یعنی کہ پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 سال ایسے آئے کہ جب 2 سال لگاتار پاکستان کی معیشت نے 5% سے زائد کی رفتار سے ترقی کی. اب ذرا سوچئے, عمران خان کے آنے کے بعد معاشی فگر مائنس کیوں ہو گئے تھے؟ کیونکہ عمران خان نے تمام چیزوں کو مکمل طور پر اوریجنل کر دیا تھا, جعلی اعداد و شمار ختم کر دیے تھے, بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا. اور اس کے بعد تیسرے برس کرونا کے باوجود پاکستان کی اکانومی نے 5.7% کی رفتار سے ترقی کی, اور اس کے بعد چوتھے سال میں جو اس وقت چل رہا ہے اس میں پاکستان کی معیشت نے 6% کی رفتار سے ترقی کی. اور جو نارتھ ایپٹما کے سربراہ ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں جو کہ اکانومسٹ ہیں, معیشت پر نظر رکھتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس حکومت کو گھر نہ بھیجا جاتا تو اپنے 5ویں سال کے اندر یعنی آخری سال پاکستان کی معیشت نے 10% کی رفتار سے ترقی کرنی تھی, اور آخری برس کے بعد پاکستان کو IMF کی ضرورت بھی نہیں رہنی تھی, اور پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ ایڈ بیسڈ ختم ہو جاتی, وہ ٹریڈ بیسڈ ہو جاتی. کیونکہ پاکستان میں ماضی میں کسی بھی سیاستدان نے ٹریڈ بیسڈ اکانومی کسی بھی حکمران نے کرنے کی کوشش نہیں کی, لیکن عمران خان نے غیر مقبول اور مشکل فیصلے کر کے بالآخر وہ ٹارگٹ صرف اور صرف 3 سال سے لے کر 4 سال میں اچیو کر لیا تھا, جس کے لیے 40 اور 50 سال تک نواز لیگ اور پیپلز پارٹی پاکستان کے معصوم عوام کو بے وقوف بناتی رہیں. تو یہ ہیں وہ تمام تر صورتحال کے جس صورتحال کے بعد اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ان ملازم صحافیوں کی جانب سے کہ جناب یہ جو رجیم چینج کا آپریشن تھا یہ عمران خان کو ری لانچ کرنے کے لیے کیا گیا, کیونکہ اب انہوں نے پینترا بدلا ہے. پہلے یہ کچھ اور کہہ رہے تھے, پہلے بڑے خوش تھے, اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت موجودہ امپورٹڈ ناکام ہو گئی ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو دوبارہ سے ری لانچ کرنے کے لیے اور 2/3 اکثریت کے لیے لانے کے لیے یہ سارا آپریشن لانچ کیا گیا. حالانکہ عوام نے صرف اور صرف 35 دنوں میں یہ دیکھ لیا کہ عمران خان کے 3.5 سال کہاں تھے اور اس حکومت کے 35 دن کہاں تھے, اور اس کے بعد اب عمران خان کو 2/3 اکثریت لینے سے کم از کم ادھر جو ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا دنیاوی سطح کے اوپر, اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے. اس حوالے سے CIA کی کچھ رپورٹس بھی سوشل میڈیا پر گردش میں ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ انتظامیہ, امریکی انتظامیہ ان کو رپورٹس پیش کی گئی ہے کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ
वापस आ रहे हैं और अमेरिका को उनके लिए रोकना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बड़ी तादाद में उनके साथ हैं। बिलावल भुट्टो अमेरिका के अंदर मौजूद अमेरिकी इंतजामिया की मिन्नत तरले कर रहे हैं, कोई हल निकाल रहे हैं मुस्तकबिल में इमरान खान से बचने के लिए। अमेरिकी इंतजामिया भी बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर ये तय करने की कोशिश कर रही है कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान में इमरान खान की आने वाली हुकूमत को किस तरह से रोका जा सकता है। तो जनाब, मामलात जहां पर दिलचस्प हैं वहां पर सेंसिटिव भी हैं। बड़ी तादाद में तरीके इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है उसके लोग इस वक्त बनी गाला भी पहुंच गए हैं और उनकी आमद का सिलसिला जारी है। बनी गाला को उन्होंने घेर लिया है। उनका यह कहना है कि इमरान खान को गिरफ्तार या नजरबंद करने की कोशिश की गई तो वो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, क्योंकि कल है 20 मई जनाब, और इमरान खान मुल्तान में अहम तरीन और बड़ा ऐलान करने वाले हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।